حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے نکل کر مدینے میں داخل ہو جانا اور مدینے میں زندگی کا آغاز ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ سے نکل کر مدینہ آئے تو کوئی ان کا یہ ہجرت کر کے جانا، مکہ کو چھوڑ کر مدینے آنا، کوئی خوشگوار حالات میں نہیں تھا۔ تکالیف میں تھے، مشکلات میں تھے، مجبور کیے جا رہے تھے۔ کسی کو آگ پر لٹایا جا رہا ہے، کسی کو کوئلوں پہ لٹایا جا رہا ہے، کسی کو سینے پر پتھر رکھ کر عہد عہد کہنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کسی باپ بیٹے کو جدا کیا جا رہا ہے، ماں اور بچوں میں جدائی پیدا کی جا رہی ہے، مال کو چھین لیا جا رہا ہے، پراپرٹی کو چھین لیا جا رہا ہے۔ اتنے حالات آنے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل صبر 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 کرتے رہے۔ یہاں پر مکہ میں برانگیختہ جذبات میں لانے، غصہ دلانے، کچھ ریاکشن آ جائے، ایسے حالات مسلسل مکہ میں پیدا کیے جا رہے تھے۔ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جن حالات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں حالات گزارے، وہ دن دھیرے 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 پلٹتے ہوئے آتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج کے نوجوانوں کو بہت 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 حکمت سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو خاص طور پر جذبات پر قابو رکھنے کی حد درجے ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے جذبات، ہمارے غصے کو ہی وہ ٹول بنا کر ان کو مزید زندگی کو تباہ کیا جا سکتا ہے۔ مسجد ہے، مسجد کے سامنے سے ریلیں گزر رہی ہے، گزرتے گزرتے یا رک کر تماشا کیا جا رہا ہے تاکہ مسجد میں کچھ لوگ ہیں تو غصے میں آ جائیں، ریاکشن نظر آ جائے، کوئی دوسرا دیکھ کر اس کو غصے میں آ جائے، جذبات میں آ جائے، پھر کچھ یہ کریں، ریاکشن میں اور بڑا کیا جائے گا، پھر ان کو اس چھوٹے موٹے جرم کو بڑا بنا کر پیش کیا جائے گا، پھر ان کی زندگی کو تباہ کیا جائے گا۔ بہت ہی گہرے چال اس میں ہیں۔ مدارس کے سامنے گزریں گے، رکیں گے، ہنگامہ کریں گے، تماشا کریں گے۔ موبائل کے اندر یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، سوشل میڈیا کے اندر ایسے بیانات ایسے بیانات ایسے بیانیات کہ سامنے والا غصے میں آ جائے، کچھ کرے اور اس کو بہانہ بنا کر ریاکشن میں کچھ کیا جائے، یعنی جان بوجھ کر غصے میں لانے والے کام کیے جائیں گے، جان بوجھ کر ورغلانے والے کام کیے جائیں گے، جان بوجھ کر آپ کچھ کرنا اور اس کو بہانہ بنا کر آپ کے ساتھ کچھ کیا جانا، ایسے کام کیے جائیں گے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو، نوجوانوں کو بہت ہی صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ یعنی معاملہ پیش کرنا ہوگا۔ اگر آپ کسی کا جواب دے رہے ہیں سوشل میڈیا کے اندر، پورے حکمت کے ساتھ، پورے الفاظ کے ساتھ، پورے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے دینا ہوگا۔ اگر ایسا بھی ہوگا کہ بھائی ایسے ویڈیوز ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم بنا کر پیش کیے جائیں گے، اور وہ ویڈیو کو دیکھ کر نوجوان غصے میں آ جائیں گے، خون گرم ہو جائے گا، کھولے گا، کچھ ایکشن لیں، کچھ کر گزریں، باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ایسا کیے جائے گا۔ ایسے موقع پر نوجوانوں کو بہت ہی حکمت کے ساتھ کام کرنا پڑے گا۔ صبر، جذبات میں نہیں، غصے میں نہیں، ریاکشن نہیں، بلکہ جو بھی آپ جواب دیں گے قلم کے ذریعے، قانون کے ذریعے، حکمت کے ساتھ آپ کام کرنا پڑے گا۔ کیوں ایسا چاہ رہے ہو؟ کچھ یہ لوگ غلطی کرنا، یہ لوگ غلطی میں آ جانا اور پھر وہ غلطی کو بنیاد بنا کر کچھ بھی کرنا،
یہ حالات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر مسلمان اللہ کے رسول ہم دیکھو آپ طائف میں پتھر برسائے، لیکن اس وقت کا تقاضا تھا صبر کرنا، آپ نے صبر کیا. شب ابی طالب میں 3 سال بھوکا رکھا گیا، اس وقت تقاضا تھا صبر کرنے کا، آپ نے صبر کیا. اللہ کے رسول مدینے میں آ رہے ہیں، مدینے میں آنے کے بعد بھی یہ لوگ سکون سے نہیں بیٹھنے دے رہے ہیں. بھائی مکہ میں جب تک تھے 13 سال تک مسلسل ذہنی طور پر، جسمانی طور پر غریبوں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو ستایا، مالداروں کو ستایا، مال چھینا، ان کو پاگل کہا، مجنوں کہا، شاعر کہا، نفسیاتی طور پر، جسمانی طور پر، فائنینشیلی طور پر ہر طرح سے پریشان کیا. نکل کر یہاں آئے، یہاں آنے کے باوجود بھی یہ پلاننگ ڈال رہے ہیں کہ بھائی یہ جا کر سکون سے بیٹھے ہوئے نا، نہیں، کچھ کرنا ہوگا. اب کچھ کرنے کے لیے وہ سوچ رہے ہیں کہ بھئی اب ہمیں کیا کرنا ہے. جو یہاں سے نکل کر چلے گئے، مال چھوڑا، دولت چھوڑی، پراپرٹی سب چھوڑ گئے نا، اب یہ پراپرٹی کو ہم انویسٹمنٹ کریں گے، انویسٹمنٹ کر کے اس سے بہت سارا مال کمائیں گے، اور بہت سارا مال کما کے پھر ان کو جو ہے ہم پریشان کریں گے. پلاننگ ہو رہی ہے مکہ میں، بڑے بڑے سرداران بیٹھ کر یہاں پر پلاننگ ڈال رہے ہیں، اور سرمایہ کو جمع کیا. سرمایہ جمع کرنے کے بعد ایک جو ہے ابو سفیان کو قافلے کا سردار بنایا اور بھیجا، جاؤ شام کی طرف جاؤ، جا کر بہت سارا کاروبار کرو، اس کاروبار جتنا بھی نفع ہوگا، جتنا مال ہوگا سب لے کر آؤ، اس کے بعد بھی ان کو ہم دیکھیں گے. تو قافلہ لے کر ابو سفیان جاتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے. ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، اور کاروبار میں بہت سارا مال ملتا ہے، ان کو لے کر واپس آ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلتا ہے کہ وہ قافلہ شام سے واپس آ رہا ہے، اور پورا کا پورا مال، پورا ساز و سامان مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے اس کو لایا جا رہا ہے. تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اس قافلے کو روکا جائے، اس قافلے کو روکا جائے. کیوں؟ وہ مال جب جائے گا نا، وہ پورا کا پورا مال ان کے خلاف استعمال ہونے والا ہے. اب اس قافلے کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھا کر مشورہ کیا کہ وہ ساز و سامان، وہ قافلہ جو آ رہا ہے وہ کیسے روکیں، کیا حکمت عملی ہوگی اس روکنے کی. کیوں؟ پورا کا پورا مال پلاننگ کے ساتھ خلاف استعمال ہونے والا ہے. تو وہاں پر صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول آپ جو کہیں گے ہم آپ پر آمنا و صدقنا، آپ جس طرح کہیں گے ہم آپ کے باتوں پر لبیک کہنے والے. اگر آپ سمندر میں کودنے کے لیے کہیں تو بھی ہم کودنے تیار ہیں، بس آپ کیا کہیں گے ہم سننے کے لیے تیار ہیں. صحابہ کرام، اور صحابہ کرام کیا ہیں؟ بس بڑی مشکل سے تیار ہوتے 313 ہیں صحابہ کرام. صرف 2 گھوڑے ہیں اور تھوڑے سے اونٹ ہیں، تھوڑا سا ساز و سامان اکٹھا ہوا ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر یہاں سے قافلے کو روکنے کے لیے وہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ قافلے کو روکنے کے جو آگے بڑھ رہے ہیں نا، یہ جنگ بدر کا آغاز یہاں سے ہونے جا رہا ہے. اب یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کے نکلے، اور وہاں پر بدر ایک مقام کا نام ہے، جگہ کا نام، وہاں پر آپ نے قیام کیا. قیام کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام بلا رہے ہیں کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، ہمیں کہاں قیام کرنا چاہیے. اللہ کے رسول نے یہاں پر قیام کیا. صاحب نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ جو یہاں پر قیام کر رہے ہیں، یا آپ اپنی مرضی سے قیام کر رہے ہیں، یا آپ کا پلان ہے یا اللہ تعالیٰ کا پلان ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، یہ میرا پلان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ پلان نہیں ہے. کہا اللہ کے رسول یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں، ہم یہاں پر پانی ہے نا، یہاں پر ہم قیام کریں گے. کیوں؟ جب دشمن آئے گا تو ہم پانی سے دور رہیں گے، تو وہ پانی پر قبضہ کرے گا تو ہم پیاسے مارے جائیں گے. ہم یہاں پر قیام کرنا درست نہیں، یہاں پر ہم قیام کریں گے تاکہ پانی کے پاس ہم رہیں، اور ہم اگر ہمارا قیام زیادہ بھی ہو تو پانی سے ہم لوگ پریشان نہیں ہونا. یہاں پر آپ قیام کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے مشورے لے رہے ہیں. اللہ کے رسول صحابہ کرام سے کریں جاؤ جا کر دیکھو کہ بھئی مطلب وہ یعنی دشمن کدھر سے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، فلاں فلاں آ رہا ہے. یہ صحابہ کرام رات میں جا رہے ہیں. رات میں گئے تو 2 آدمی کو پکڑ کے لے کر آئے. کہا بتاؤ دشمن کتنا ہے، لوگ کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم کو نہیں معلوم. مارتے ہیں ان کو.
اللہ کا وہ کہتے ہیں کہ بھی ہم کو نہیں معلوم. اللہ کا رسول کہا نہیں مت مارو ان کو مت مارو. یعنی یعنی جس آدمی کو پکڑ کر ہم لائے ہوئے ہیں اور اس سے ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, ہم مار کے معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, غلط ہو جائے گا. دیکھو آپ اللہ کا رسول دور اندیشی آپ بھائی کسی کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کے لیے ہم ان کو لے کر آئے, ان کو مار 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 کے معلومات حاصل کرنا, نو, غلط, ایسا نہیں ہو سکتا. چھوڑ دو ان کو, ان کا وہ جتنا معلوم ہے وہ بول دیں گے, بس ظلم, ان کو مار کے معلومات حاصل نہیں کرنا ہے. کہ ٹھیک ہے تم کو نہیں معلوم, اوکے تم قافلے کے نہیں ہو, ہم قافلے کے نہیں, پھر کہاں کے ہو, ہم یہ گاؤں کے رہنے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اجی ایک کام کرو, کیا آپ کا وہاں سے گزرنا ہوا؟ ہاں گزرنا ہوا. آپ نے کیا محسوس کیا؟ انہوں نے کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ وہ روزانہ جو ہے یعنی 10 اونٹ جو ہے ذبح کر کے وہ لوگ کھاتے رہتے ہیں, 10 اونٹ ذبح کر کے کھاتے رہتے ہیں. تو اللہ کے رسول اچھا وہ لوگ 10 اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں, اس کا مطلب 1000 کے آس پاس ہوں گے, اس لیے کہ ایک اونٹ کو یعنی کھانے والے عام طور پر 100 لوگ ہوا کرتے ہیں. 100 لوگ مل کر یعنی ایک اونٹ کو کھاتے ہیں, تو یہاں پر جو رہنے والے ہو نا 10 یعنی 1000 کی تعداد میں دشمن ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول نے اندازہ لگایا, کہا کہ تو واپس جاؤ, خلا چھوڑ دو اس کو. دعا کر رہے ہیں, لوگوں کو بھیج رہے ہیں اور معلومات حاصل کر رہے ہیں. اور صحابہ دیکھو, آپ یہاں ٹھہرنا, آپ یہاں ٹھہرنا, آپ یہاں چھپ کے بیٹھنا, آپ یہاں پر پہاڑی بیٹھنا, سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر صحابہ کرام کو سمجھا رہے ہیں. تو اس طرح یہ جنگ بدر کا وہاں پر آغاز ہونے جا رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر ہونے جا رہی ہے, آپ کو نہیں معلوم جنگ ہونے والی ہے نہیں ہونے والی ہے, لیکن اللہ کے رسول پلاننگ ڈال رہے ہیں, صحابہ کرام کو ترتیب سے بٹا رہے ہیں اور حالات کا جائزہ بھی لے رہے ہیں, دعا بھی کر رہے ہیں. ہر جگہ دعا دعا دعا. تو مسلمانوں کو بھی دعا بہت بڑا ہتھیار ہے دوست. جہاں بندہ کچھ نہیں کر سکتا وہاں پر دعا تو کر سکتا ہے. جن حالات سے دنیا کے مسلمان گزر رہے ہیں ان حالات میں سب سے پہلے دعا مقدم ہمارے پاس ہونا چاہیے. ہر نماز میں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں, فجر میں, ظہر میں, سونے سے پہلے, سو کر اٹھنے کے بعد, رات میں اگر بیدار ہو جائے دعا کرو دوست. رات میں اگر نیند چار ہو جائے دعا کرو. دعا بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد کیا ہوا ہم کل کی درس بولیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو اللہ سے جڑنے کی توفیق فرمائے, اس کے سامنے اپنے مسئلے کو پریزنٹ کرنے کی توفیق فرمائے, اس کو اپنا وکیل بنانے, اس کو ہم وکیل اپنا بنائیں گے. اے اللہ تو ہمارا وکیل ہے, الوکیل, تو ہمارا کیس لڑنے والا ہے, تو ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہے. تو اگر وکیل ہو جائے تو پھر کوئی جیت نہیں سکتا ہے. تو اگر وکیل ہو جائے نا پھر کوئی کسی کا کیس غالب نہیں آ سکتا ہے. اس کو وکیل مان کے اپنے مسائل کو اللہ کو رکھیں گے انشاءاللہ. دنیا کے مسائل وہی حل کرے گا, دین کے مسائل وہی حل کرے گا, اپنے مسائل وہی حل کرے گا, امت کے مسائل وہی حل کرے گا. اس کو وکیل بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارا وکیل الوکیل اللہ ہوگا انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.